سب سے پہلے میں اپنے سوال کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ علامہ صاحب، جس طریقے سے ہم نے بچپن کے اندر ارکان اسلام سیکھے پڑھے، پہلے اپنے والدین سے، اپنے بزرگوں سے، اس کے بعد جب ہماری اسکولنگ شروع ہوئی تو اسکول کے اندر بھی ہمیں اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن ہم نے جب وہ سیکھے اس وقت ہمیں وہ احساس نہیں ہوا، لیکن جب ہم پریکٹیکل زندگی میں آئے، خاص طور پہ جب ہم بیرونی دنیا کے معاشروں کے اندر آئے رہنے کے لیے اپنے کام کاروبار کے سلسلے میں، تو ہم نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ارکان اسلام ہمارے دین کے بنیادی 5 ارکان ہیں، ہم نے ان کو زندگی میں کس حد تک امپلیمنٹ کیا؟ اور اگر ہم نے ان کو عمل پیرا اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے نہیں کیا تو کیا کوتاہی ہے کہ جس کو ہم اپنے ارکان اسلام کو صحیح طریقے سے ابھی تک اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی. جو سوال آپ نے پوچھا ہے، اصل میں اسلام نے ان سوالات، ان بنیادی جو اعمال ہیں جن کو ارکان خمسہ کہتے ہیں، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی الاسلام علی خمس کہہ کر اس کا تعارف کروایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ جو 5 چیزیں ہیں، جس میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننا، اور اس کے بعد اگلے جو 4 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ جو بنیاد رکھی گئی، اگر انسان یہ اپنا لے، اور مسلمان کو کہا گیا کہ یہ تمہارے ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہے، اگر ہم اس کو اچھی طرح اپنا لیں، اس پر عمل کریں، تو اس کے ذریعے انسانی شخصیت میں ایک کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے. جب وہ کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت اتنی نہیں پڑتی، بلکہ لوگ آپ کا کریکٹر دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں یا اسلام کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل درست. میں اس کا تعارف کروانے سے پہلے ایک واقعہ ادھر بیان کرنا چاہوں گا جی ابتدا بالکل. میں، کہ جن لوگوں نے ان بنیادوں کو اپنی زندگی میں اپنایا، لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی ہو جایا کرتے تھے. مثال کے طور پر امام محمد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا امام محمد، بڑے مشہور جی شاگرد ہیں ان کے. تو ایک شخص مسلمان ہوا، جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے، آپ نے کیا چیز دیکھی کہ آپ اسلام کی طرف راغب ہو گئے، تو اس نے کہا کہ میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، بازار میں میری دکان تھی اور یہ جو محمد ہے، امام محمد کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے بازار سے گزرتا تھا، میں اس کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا تھا، اس کا اخلاق دیکھتا تھا، اس کا کردار دیکھتا تھا، اس کا چال چلن دیکھتا تھا، اس کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ دیکھتا تھا. تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر اس امت کا چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ اس سبحان اللہ. بات پر وہ مسلمان ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا اس سے کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے کہ لوگ جب اس کریکٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیں مسلمان ہونا چاہیے. اور مسلمان جن ہدایات پر عمل کرتا ہے، جو اس مسلمان کو اپنے نبی کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اسی میں خیر ہے اور اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی اور بھی. آخرت کی بھی. مثال لے لیتے ہیں ہم ایک ایک کر کے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ، تاکہ ہمیں ارکان خمسہ کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ اس سے کریکٹر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. بالکل درست. بالکل یعنی درست. پہلی بنیاد جو ہے وہ ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول ماننا. صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہلی بنیاد میں، اس پہلے رکن میں ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اس اللہ کو جو ایک ہے، جس کو تم نے دیکھا نہیں، 1500 سال ہو گئے تم نے دیکھا نہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام محمد ہے، جس کو تم اللہ کا رسول مانتے ہو، اس کو ہم نے معجزات دے کر بھیجا، اس معجزات کے ذریعے اس نے اپنی نبوت کی تصدیق کی اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اس کا کریکٹر دیکھ لو کہ اس کے کہنے پر 1400 سال، 1500 سال ہو گئے، تم ایک خدا کو مانتے چلے آ رہے ہو جس کو دیکھا نہیں. اس کے کہنے پر تم ایک کتاب ہے جس کو اللہ کا کلام مانتے چلے آ رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں. اس کے کہنے پر تم فرشتوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہو جن کو تم نے دیکھا نہیں. اور اسی کے کہنے پر مرنے کے بعد تم نے جی اٹھنا ہے، دوزخ اور جنت کا معاملہ ہے، تم مانتے چلے آ رہے ہو. اس نبی کا کریکٹر دیکھو کہ اس کے قول پر لوگوں کو کتنا یقین ہے. وہ یقین کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس نبی کا کریکٹر اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا کریکٹر، اس کو تم فالو کرو، اس کو اپنا رول ماڈل بناؤ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسی محمد کی زندگی میں تمہارے لیے رول ماڈل ہے. اگر تم اس طرح چلو گے تو تمہارے اندر ایک کریکٹر ڈیولپ ہوگا کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے اور تمہارے ذریعے پھر اسلام کی طرف آئیں گے. سبحان اللہ. آپ سبحان آگے اللہ. چلیں، نماز کی طرف جائیں. آپ
جی جی تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ان ارکان کو زبانی یاد تو کر لیا ہے، اور اگر عملاً اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے رسم بنا دیا ہے. یعنی قرآن نے تو کہا تھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ تو برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. لیکن ہم نماز بھی پڑھیں اور ساتھ برائی بھی کریں، ساتھ ہم جھوٹ بھی بولیں، ساتھ ہم سب وہ کام کریں جس سے اسلام منع کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کو جس مقصد کے لیے اس کو رکن بنایا تھا، اس سے جو چیز ڈیولپ ہونی تھی ہمارے اندر کہ ہم برائی نہ کریں، ہم حسد نہ کریں، ہمارا کریکٹر ڈیولپ ہو، ہم وہ کام بھی سارے کر رہے ہیں، اور ہم نے اس نماز کو رسم بنا لیا ہے. اب نماز جب پڑھتے ہیں اس کے اندر بہت کچھ انسان سیکھتا ہے. یعنی مختصراً میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں. جی جی نماز میں 5 وقت اللہ پاک آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو عادت پڑے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے. درست. نماز کے اندر آپ آئے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ کھڑا ہونا ہے اور ایک ہی جگہ پہ دیکھنا ہے. آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. آپ کیوں؟ تاکہ آپ کو عادت ڈالی جائے کہ 5 وقت بلا کے ایک خاص جگہ پہ دیکھیں گے، تو جب مسجد سے باہر جائیں گے یا مصلی سے اٹھ کر جائیں گے تو آپ کو عادت ہو جائے کہ جب مسجد سے باہر جانا ہے یا مصلی سے اٹھ کر جانا ہے تو باہر بھی انہی جگہوں پہ دیکھنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہاں نہیں دیکھنا جہاں پہ اللہ نے حکم نہیں دیا. سبحان اللہ سبحان آپ نے اللہ. اسی زبردست. جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، آپ نے موو نہیں ہونا. بھائی بالکل. مسجد تو ساری اللہ کا گھر ہے، جی آپ جی ادھر جی. بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، آپ نے ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے تاکہ آپ کو 5 وقت بلا کے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں آپ کی پریکٹس کرواتا ہے کہ جیسے تم ادھر میرے سامنے کھڑے ہو، اسی طرح جب باہر جاؤ تو تمہارے قدم اسی جگہ پہ جانے چاہیے جہاں میرا حکم ہے، اور اس جگہ پہ نہیں جانے چاہیے جہاں پہ میرا حکم نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل آپ صحیح. آگے چلیں، روزے کو دیکھ لیں. روزہ جو ہے اس کا سبق ہمیں حاصل کرنا تھا تاکہ ایک مہینہ پورا ہم روزہ رکھیں رمضان میں. ہمیں احساس ہو کہ وہ جو لوگ پورا سال جو غریب ہیں، جب وہ بھوکے رہتے ہیں، ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ان کو چیزیں ملتی نہیں ہے اپنی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو ان پر ان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، ہم بالکل وہ درست. سمجھیں. جی جی جی. ہم نے انہی روزوں کو ایک رسم بنا لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھ کر جھوٹ اور برے کام جو ہے ان کو نہ چھوڑے، تو اللہ پاک کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو. بالکل کیوں؟ درست. کہ روزہ رکھنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اندر کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو. اگر وہی نہیں ہو رہی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، کھانا پینا بلکہ چھوڑ دیں. مقصد یہ ہے کہ تمہاری پریکٹس ہو جائے کہ تم جھوٹ نہ بولو، تم برے بالکل. کام نہ کرو. روزے میں ایک جائز عمل ہے جو آپ کو روزے کے دوران منع کر دیا جاتا ہے. ازدواجی تعلق جو ہے میاں بیوی کا جائز عمل ہے، لیکن منع کر دیا جاتا ہے، آپ نے نہیں کرنا. آپ کی پریکٹس ہو کہ مہینے کے اندر جو جائز کام ہے، اگر اس پہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اللہ کے کہنے پر آپ اس سے رک سکتے ہیں، تو باقی 11 مہینوں میں جو جائز کام نہیں ہے، جو غلط تعلقات ہیں، ان سے انسان رکے. تو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، زکوٰۃ ایک رکن ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. آپ ان سے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ جو ہے ان کے مالوں سے لیا کریں، اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں، ان کو گناہوں سے پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ جو انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے. تو وہ جو غریب طبقہ ہے، جب اس کو وہ زکوٰۃ جاتی ہے تو اس کے ذریعے اس کی آخرت سنورتی ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں. بالکل وہ ان بالکل صحیح. غریبوں کی عزت کرے کہ ان کے ذریعے اس کی آخرت سنور رہی ہے. زبردست. یہ بالکل صحیح ہمارا ہے. کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم صاحب نصاب ہو گئے، ہم دینے والے ہو گئے، اگلا لینے والا ہو گیا. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا. بلکہ سبحان آقا اللہ. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں، فرمایا یہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے امپلائیز ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے. یعنی اس میں درست. تمہارا کمال نہیں ہے. تم اگر امپلائر ہو، وہ امپلائی ہیں، تو زیادتی نہ کرو. تم بھی امپلائی ہو سکتے تھے، وہ اوپر تمہارے امپلائر ہو سکتے تھے. ہو سکتا تھا. بالکل وہ صحیح. تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہے اس کا حق ادا کریں، آپ اس کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ہیں وہ یہاں پر ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے. سبحان آپ اللہ آگے سبحان چلیں، اللہ. آپ حج کو دیکھ لیں. حج میں ہمیں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ہمارا کریکٹر ڈیولپ کیا جاتا ہے
کہ آپ نے خاص وقت میں آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے نکلنا ہے، آپ نے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا ہے، آپ نے اس کے بعد 10 کو مزدلفہ جانا ہے، آپ نے اس کے بعد ایک خاص وقت میں جا کے مینا واپس کنکریاں مارنی ہے، خاص بالکل وقت پہ سر منڈوانا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنی ہے، طواف زیارت کب کرنا ہے۔ یہ حج کس پر فرض ہے؟ یہ حج جو ہے آپ کی زندگی میں ایک بار آپ پر فرض ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ صاحب درست استطاعت جس کو اللہ نے اس کا مطلب نعمت دی ہوئی ہے مال کی، وہ آسائش میں اس نے زندگی گزاری ہے، لیکن ایک بار حج پہ جا کے اس کو بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے، میں نے فکس ٹائم پر اٹھنا ہے، کوئی میرے اوپر ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ درست وہ جو بالکل صحیح اپنا سردار بنا پھرتا تھا، جس کو ہر قسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر آسائش دی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی حج کے دوران آپ غور کریں گے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی اے سی نہیں چل رہا ہوٹل کا، کبھی جی گاڑی جی کا اے جی سی بند ہو گیا، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو بالکل احساس ہوتا ہے کہ وہ طبقہ، وہ غریب طبقہ جن کے پاس اے سی نہیں ہے، جن کے پاس کار نہیں ہے، جن کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل جو آپ صحیح نے سوال کیا ارکان خمسہ، اس کو صرف یاد کرنا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اس کی روح کے ساتھ اپنائیں، تاکہ ہماری زندگی ایک خاص کریکٹر کے ساتھ ڈیولپ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں۔